اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علامہ اقبال کی ایک نئی نظم شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت مزیدار اور قابل، زندگی میں آگے مقام حاصل کرنے کے لیے، ہمیں موٹیویشن دینے کے لیے، آگے بڑھنے کا جذبہ دینے کے لیے بہت کارآمد انشاءاللہ یہ ثابت ہوگی اگر یہ ہم پڑھے نہیں بلکہ سمجھ گئے۔ پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ گئے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت یہ منافع بخش ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے مکمل پڑھ لیں، تشریح وہ کریں جو ضروری ہو۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خرد بولتے ہیں عقل والا، فلسفے والا، جس کے پاس صرف پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، صرف وہ بتا سکتا ہے، یا اس کے پاس جس سے خبریں ہوتے ہیں یہ کامیابی ایسے حاصل کی جاتی ہے فلاں فلاں۔ تو خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں تو اگر ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے یا عقل والوں کے پاس جا رہا ہے یا اپنی کیریئر کی کاؤنسلنگ کروانے جا رہا ہے تو وہ صرف اپنی عقل میں جو ان کی خبریں ہوں گی، جو ان میں باتیں ہوں گی وہی بتائیں گے، لیکن جو تیرا علاج ہوتا ہے نا، جو دل کا علاج کرنا جانتے ہیں، جو تجھے نیچے سے اوپر تک ایک دم ہی پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ والے ہی کامل ولی ہو سکتا ہے، اور جو جس کا قرب ہو اللہ تعالیٰ کے پاس، جس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہو، وہ تجھے تو ایک ہی نظر میں بدلے وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں تجھے صدیاں لگ سکیں پہنچنے کے لیے۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا۔ کبھی بھی زندگی میں سوچنا یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ جو منزل مل گئی وہ بہت بہتر، بہت اچھی بات، لیکن منزل اس سے بھی بہت آگے، اور منزل ہماری کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن بس ہے آگے۔ ہم ایک مقام حاصل کر لیا، اس کے بعد ہم نے وہیں پر بیٹھ نہیں جانا، اسی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اس سے آگے چلنا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے چلنا ہے، اگلا مقام سوچنا، حاصل کرنا ہے، اس کو پانا ہے، اگلے مقام کو وہ پا لیں گے تو انشاءاللہ اگلا پانا ہے۔ یہ زندگی کا سفر ہوتا ہے، زندگی سفر کا نام ہے، کوئی بیٹھنے کا نام نہیں ہے، سکون کرنے کا نام نہیں ہے، گھر میں سکون سے بستر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا۔ ایک مقام اگر تو نے پا لیا، اس سے آگے بہت سے مقام اور بھی ہیں جو تیرے مقام ہیں، اور سب مقام تم نے حاصل کرنے، سب منزلیں تم نے پانی ہے، کہیں پر بیٹھنا نہیں۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام تیرا ہے، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حیات زندگی، ذوق سفر، سفر کا ذوق، سفر کا مزہ، سفر کی جو ایسے جذبے سمجھ لیں، ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سفر میں جو مگن ہوتا ہے، مگن کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اسی میں سرشار ہو جو سفر میں۔ بس حیات جو ہے، جو زندگی ہے، وہ سفر کا نام ہے، وہ بس چلنے کا نام ہے، وہ ایک منزل سے اگلی منزل پانے کا نام ہے۔ جب وہ منزل آ جائے پھر اس سے اگلی منزل، یہی ہماری زندگی ہے، یہی سفر کا نام۔ گراں بہاں ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گراں بہاں ہے، گراں بہت قیمتی ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ۔ گراں بہاں ہے تو بہت قیمتی ہے بیٹا، تو بیٹا آپ بہت قیمتی ہو، گراں بہا ہو، لیکن کیسے حفظ خودی سے ہیں۔ اپنی حفظ کرنی ہے، کس چیز کی؟ خودی کی حفاظت کرنی ہے، خودی کی۔ خودی کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندرونی دل، روحانیت، اس کا دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، وہ دل میں سوز ہونا چاہیے، آنکھوں پاک ہونا چاہیے، غیر محرم کو نہ دیکھے، دل جو ہے وہ دل کی غذا گانے نہیں بلکہ قرآن ہونا چاہیے۔ پھر جب ہمارے اندر احساس ہوگا، انسانیت کا احساس ہمارے اندر احساس ہوگا، مسلمانوں کا احساس ہونا چاہیے، غریب عورتوں کا، غریب بچوں کا، مردوں کا، یعنی کہ ان کے احساس ہونے چاہیے، ان کے سردیوں میں ہم نے ان کو کیا کیا دینا ہے، گرمیوں میں ہم نے ان کو کیا کیا دینا ہے، یہ تمام ان کے لیے فیسلٹیز کیا کرنی ہے، ہم نے اپنی خودی کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، یعنی کہ اس طرح سمجھ لے کہ ہم نے لغویات کی محفل میں بیٹھنا ہے یا اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا ہے۔ تو جب ہم اپنی خودی کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم قیمتی ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی خودی کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ گوہر میں ورنہ بولتے ہیں نا، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، ورنہ کیا جناب؟ وہ کہتے ہیں گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہ ہے نا غواص کو مطلب ہے صدف سے یا گوہر سے۔ صدف بولتے ہیں سپی کو، صدف
سپی کو بولتے ہیں اور گوہر بولتے ہیں سپی کے اندر جو موتی ہوتا ہے، سپی کے اندر موتی جو ہوتا ہے وہ ہے گوہر، اس کو گوہر بولتے ہیں۔ وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ کتنی قیمت ہے مجھے بھی اس کا علم نہیں، پر بہت زیادہ قیمت اس کی ہوتی ہے، جو لال رنگ کا ہوتا ہے، لال موتی بھی اس کو بولتے ہیں۔ گوہر میں آبِ گوہر کے، اب جو موتی ہے اس کے اندر ہوتا تو کچھ نہیں ہے، اس کے اندر ہوتا تو صرف پانی ہے، لیکن اتنا قیمتی کیوں ہے؟ کیونکہ سپی نے اس کا اپنے اندر محفوظ کیا۔ کس کو؟ گوہر کو۔ اور گوہر نے اس قیمتی پانی کو اپنے اندر محفوظ کیا۔ سپی جب اپنا منہ کھولتی ہے تو آسمان سے پانی گرتا ہے، وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ کس کے اندر؟ سپی کے اندر۔ سپی منہ کھول کے آسمان کی جو بارش کا پانی آتا ہے، قطرے آتے ہیں، وہ قطرہ اس کے اندر جاتا ہے، سپی اپنا منہ بند کر لیتی ہے، وہی جو پانی ہوتا ہے اندر وہ موتی بنتا ہے۔ گوہر میں آبِ گوہر کے سوا کچھ نہیں۔ اگلا شعر ہے، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل۔ رگوں میں گردش خون ہے، انسان صحیح ہے، صحت مند ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا حاصل اس سے؟ ویسے تو ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جن کی بالکل صحیح آنکھیں صحیح، ناک صحیح، پورے جسم صحیح، ایسا ان کی ساری حصے صحیح، چلنے پھرنے کا انداز صحیح، لیکن ان کی رگوں کے اندر خون بھی گردش صحیح کر رہا ہے، لیکن تو کیا ہوا؟ اس سے مزہ تو نہیں بنتا نا۔ مزہ کس ہے؟ حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ زندگی تو عشق کا نام ہے۔ رگوں میں تو سب کو، جانوروں کا نہیں ہوتا خون، جانور صحیح نہیں ہوتے، جانوروں کا بھی تو خون چل رہا ہوتا ہے، کافروں کا بھی خون چل رہا ہوتا ہے۔ ان سب سے تو وہ بابا بہتر نہیں ہے جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر کفار کو للکارے دی اور ان کی نیندیں حرام کر دیں۔ اس سے تو وہ بابا کہیں سے اچھا ہوا نا پھر تو، جس کی میں بظاہری طور پر، وہ اندرونی طور پر تو بہت اعلیٰ تھے ہماری، آج تک کوئی ایسا اب نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا آئندہ تک۔ تو یہی تھا کہ بابا ویل چیئر پر تھا، خانبس رضوی صاحب ویل چیئر پر تھے بظاہر، اور ان کی رگوں میں گردش خون بھی ٹانگوں کے اندر شاید نہیں تھا، لیکن حیات سوز جگر کے سوا ان کے اندر سوز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عشق تھا جگر میں۔ ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو وہ جو عشق تھا نا ان کا، وہی ان کا عشق بہت سب کو ایسا نیندیں اس نے حرام کر دی تھی، اس عشق نے۔ انڈیا کی مودی کی بھی نیندیں حرام تھی، اور ان کی نیندیں بھی حرام تھی، امریکہ کی بھی حرام تھی، روس والوں کی، چائنا والوں کی بھی ساتھ، پاکستان والوں کے بھی ساتھ، یہ سب کی نیندیں الحمدللہ اس بابے نے حرام کی، جس کی بظاہر ٹانگیں صحیح نہیں چلتی تھی، نہیں چل سکتے تھے۔ رگوں میں اگر گردش خون، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل۔ اگر آپ صحیح سلامت ہو تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اس کو اسلام کا اس سے کیا لینا دینا؟ اسلام تو یہ نہیں دیکھتا اندھا تھا یا بغیر ٹانگوں والا تھا یا کیا تھا، اسلام تو یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کام کیا یا نہیں کیا۔ حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ جو زندگی ہوتی ہے وہ جگر کے، وہ جو سوز ہوتا ہے جگر کے اندر، جو عشق ہوتا ہے، جو ولولہ ہوتا ہے، جو تڑپ ہوتی ہے محبوب کو پانے کی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس کافی ویڈیو ہو گئی ہوگی آج کی، زیادہ سنتے بھی نہیں ہیں لوگ، تو اس لیے باقی 3 اشعار، یعنی آج 4 پڑھیں، 3 انشاءاللہ کل۔ اور جو فیس بک پیج ہے احمد رضا رضوی، اسے یاد رکھیے گا، روزانہ رات 8:30 بجے انشاءاللہ اسی پر بھی علامہ اقبال کی، یہ تو علامہ اقبال کے اشعار پڑھ رہے ہیں نا، تو علامہ اقبال کی زندگی کے متعلق ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو وہاں پر آپ نے لازمی جوائن ہونا، وہ بھی لنک ساتھ دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔